فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 کارروائیاں، 30 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق لکی مروت میں 18، کرک میں 8 خوارج ہلاک ہوئے۔ ضلع خیبر کے علاقے باغ میں جھڑپ کے دوران خوارج سرغنہ عزیز الرحمان اور قاری اسماعیل سمیت 4 ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ہم تحفظات کے باوجود مذاکرات کے لیے بیٹھے، حکومت کی کمیشن بنانے کی نیت ہی نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، کمیشن نہیں بننے جا رہا تو حکومت کے ساتھ ہائی ہیلو اور فوٹو سیشن کے لیے نہیں بیٹھنا تھا۔ حکومت کے پاس وقت ہے، چاہے تو دوبارہ اعلان کر دیں۔ غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کے تاریخی لمحات، حماس نے 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں کو رہا کر دیا۔ قیدیوں کے تبادلے کے وقت فلسطین اسکوائر پر ہجوم امد آیا۔ فلسطینی بزرگ خاتون نے حماس کے جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ تل ابیب میں رہا ہونے والی خواتین کے اہل خانہ کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کے بدلے 200 فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ یرغمالیوں کو لینے کے لیے اسرائیل کا ہیلی کاپٹر غزہ کی سرحد پر پہنچا۔ اس سے پہلے حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کیا تھا۔ آزادی کے دروازے پر خون میں ڈوبے ہاتھ سے دستک دینے والا محدود وسائل میں غاصب اسرائیل سے کیسے ٹکرایا؟ یحییٰ سوار اور حماس پر الجزیرہ کی نئی ڈاکیومنٹری، غزہ کے شیر پر روپوش ہونے کے اسرائیلی الزاموں کا منہ توڑ جواب۔ ڈاکیومنٹری میں یحییٰ سوار کو غزہ میں آزادانہ گھومتے، اپنے کمانڈرز کے ساتھ جنگی پلاننگ کرتے دکھایا گیا۔ پہلے سامنے نہ آنے والی حماس کی دلیر کارروائیاں بھی ڈاکیومنٹری کا حصہ بنائی گئی۔ PTI رہنماؤں کا مہرنگ بلوچ سے رابطے کا اعلان۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا، تمام سیاسی قوتوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، مہرنگ بلوچ سے بھی ملیں گے۔ مذاکراتی عمل حکومت نے سبوتاج کیا، تیسری بیٹھک کے بعد ہمارا مذاق اڑایا گیا۔ بولے، بانی PTI نے مطالبہ کیا ہے 28 جنوری سے پہلے مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرائی جائے، پھر مذاکرات سے متعلق دیکھتے ہیں۔ شبلی فراز بولے، اب بھی وقت ہے، حکومت کمیشن بنا کر نیت ظاہر کرے۔ علی امین گنڈاپور کو PTI خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ بانی PTI نے جنید اکبر کو PTI خیبر پختونخوا کا صدر نامزد کر دیا۔ PTI والے اب اپنے طور پر باہر نکلنے کے قابل نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کہتی ہیں، تحریک انصاف والے اپنی تانگہ پارٹیوں کو لے کر چل رہے ہیں، پہلے بھی منہ کی کھائی، اب بھی کھائیں گے۔ صوبائی وزیر نے یوٹیوبرز کو یوٹیوبر قرار دے دیا، کہا ڈالر کمائیں، ٹیکس نہ دیں، اس پر کھلی چھٹی نہیں ملے گی۔ PTI نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست میں 26ویں آئینی ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست پر فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کو ججوں کی تعیناتی سے روکا جائے، ترمیم کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جائیں۔ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خدوخال تبدیل نہیں کر سکتی۔ PTI سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا، 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو بھی مفلوج کر دیا گیا۔ ترمیم کو عدالتی سطح پر رد کیا جا سکتا ہے، عدلیہ فیصلہ دے اور نہ مانا جائے تو یہ بغاوت ہے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم تحریک انصاف کے اعتماد کے ساتھ منظور ہوئی۔ میرے کہنے پر انہوں نے ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا۔ عدالت جانے سے کسی کو روک نہیں سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کی GI خان میں میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت PTI مذاکرات شروع کب ہوئے تھے؟ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، بات کریں گے۔ جرگے سے خطاب میں کہا، طالبان کو کس نے فتویٰ دیا کہ وہ جہاد کریں؟ کسی جبر و ظلم کے ساتھ ہیں، نہ خود پر ہونے دیں گے۔ قبائل اور مشیران سے گزارش ہے، قوم آپس میں نہ لڑے۔ یہ ہمارے خلاف ایک نئی سازش رچی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، قبائل بھی ہمارے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار، پیپلز پارٹی کا نواز شریف سے براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری نواز شریف سے رابطہ کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا 18 ماہ کا تجربہ ناکام رہا، اب بھی چیزیں توقعات کے مطابق نہیں ہیں۔ حکومت کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی ہٹ دھرمی چھوڑ دینی چاہیے۔
ڈیجیٹل ڈس انفارمیشن اور سائبر کرائمز چیلنج ہیں، ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا جدید ٹیکنالوجی کو صرف انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ آج پتہ چلا ہماری اسمبلی کی اکثریت مہران یونیورسٹی سے ہے، ہم دیکھیں گے آپ اپنے ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، ملتان کی سپن وکٹ پاکستان کے گلے پڑ گئی، پاکستان کی بیٹنگ لائن ویسٹ انڈیز سے بھی زیادہ جلدی لڑکھڑا گئی، 163 رنز کے جواب میں 156 پر آل آؤٹ ہو گیا۔ رضوان کے 49 اور سعود شکیل کے 32 رنز کے سوا کوئی بلے باز کمال نہ دکھا سکا، موریکین نے 4 اور موتی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 163 رنز بنا سکی تھی، نعمان علی نے ہیٹ ٹرک کے ساتھ 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ساجد خان کے 2 شکار، ڈیبیو کرنے والے کاشف علی اور ابرار نے ایک ایک وکٹ لی، ایک دن میں 20 وکٹیں گرنے کا ریکارڈ بن گیا۔ کل ویسٹ انڈیز 9 رنز کی برتری کے ساتھ دوسری اننگز کا آغاز کرے گا، میچ اے سپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف توہین عدالت کا کیس، جسٹس منصور علی شاہ نے انٹرا کورٹ اپیل کے لیے بنائے گئے بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کی شمولیت پر اعتراض کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو خط میں لکھا، 23 جنوری کو جوڈیشل کمیشن اجلاس کے بعد چیف جسٹس نے چیمبر میں کمیٹی کا غیر رسمی اجلاس بلایا جس میں تجویز دی گئی انٹرا کورٹ اپیل کے لیے سینیورٹی کے اعتبار سے 5 رکنی بینچ بنایا جائے، بینچ میں ان ججز کو شامل نہ کیا جائے جو کمیٹی کے رکن بھی ہے۔ رات 9:33 پر میرے سیکرٹری نے واٹس ایپ پر بینچ کی منظوری کا پوچھا، میں نے اعتراض کا بتایا اور کہا صبح جواب دوں گا۔ رات 10:28 پر سیکرٹری نے بتایا 6 رکنی بینچ بن گیا، روسٹر بھی جاری کر دیا گیا، میرا بینچ پر اعتراض 2 ممبران کی حد تک ہے، بینچ سے اختیارات کا کیس ہم سے واپس لینے کا فیصلہ دونوں کمیٹیوں نے کیا، کمیٹیوں میں شامل ججز کے فیصلے پر ہی سوالات ہیں، کمیٹی میں شامل ارکان اپنے کیے پر خود جج نہیں بن سکتے، میرے اعتراضات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ ثالثی اور مصالحتی نظام کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، مصالحتی نظام اپنانا اب لازم ہو چکا، ہمیں پرانا کلچر چھوڑنا پڑے گا۔ اہم مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے کیونکہ دیگر کیسز کی بھرمار ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب، کہا اس وقت 10 لاکھ لوگوں کے لیے صرف 13 جج ہیں، ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے متبادل طریقے اپنانا پڑیں گے۔ اسلام آباد پولیس نے اپارہ میں بڑی ڈکیتی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سلام خان عرف رضوان اور فیصل خان افغان باشندے اور سوہان کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1117 گرام سونا، آرٹیفیشل جولری، 3 کروڑ 50 لاکھ مالیت کی گھڑیاں برآمد کر لی گئیں۔ ڈی آئی جی اسلام آباد نے ملزمان کی جلد گرفتاری اور سامان کی برآمدگی پر پولیس ٹیم کے لیے نقد انعام کا اعلان کیا۔ کمشنر کوہاٹ کی سربراہی میں کرم میں امن و امان کے لیے جرگہ، فریقین کے تحفظات دور کرنے کی کوشش، چیف سیکرٹری کے پی نے کہا کرم امن معاہدے کی تمام شقوں پر عمل ہوگا، شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی میں حکومت کا ساتھ دیں، آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو ظلم نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، ضم اضلاع کے فنڈ سے متعلق کمیٹی پر تحفظات کا اظہار، خط میں لکھا 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا خیبر پختونخوا میں ضم ہوا، آئین کے مطابق ضم اضلاع کے تمام انتظامی اختیارات خیبر پختونخوا حکومت کے پاس ہیں، کمیٹی کا نوٹیفیکیشن نہ صرف آئین کی خلاف ورزی، صوبائی حکومت کے اختیار کی بھی نفی ہے، وفاقی حکومت متنازع کمیٹی کا نوٹیفیکیشن واپس لے، اپنے آئینی حقوق کے لیے صوبائی حکومت اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر سکتی ہے۔ پیکا ترمیمی بل کی قومی اسمبلی سے منظوری پر انسانی حقوق کمیشن پاکستان کا تشویش کا اظہار، پیکا بل کو سینٹ میں کھل کر زیر بحث لانے کا مطالبہ، خدشہ ظاہر کیا کہ اس قانون کے نفاذ سے صحافیوں، سیاسی اور سماجی کارکنان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایچ آر سی پی کا کہنا ہے پیکا بل بنیادی حقوق کو محدود کرتا ہے، بل میں جعلی یا جھوٹی خبروں پر زور دینا تشویشناک ہے، 3 سال تک قید کی سزا غیر ضروری طور پر سخت ہے،
ڈیجیٹل مواد کنٹرول کرنے کے لیے 4 نئی اتھارٹیز کے قیام سے غیر ضروری اور غیر متناسب پابندیاں عائد ہوں گی۔ FIA گجرات نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم عدیل احمد کو مظفر گڑھ سے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے 40 لاکھ روپے کے عوض ریحان اسلم کو اسپین بھجوانے کا وعدہ کیا۔ رقم بھی ملزم کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ ملزم نے ساتھیوں کی مدد سے ریحان کو دبئی سے ایتھوپیا اور سینیگال بھجوایا۔ موریتانیہ سے اسپین جاتے ہوئے کشتی حادثے میں ریحان کی موت ہوئی۔ بچی دو ورنہ انگلی کاٹ دوں گا۔ کراچی میں کورنگی کراسنگ بھٹائی کالونی میں بچی کے اغوا کی کوشش، خاتون اور بچی کے شور مچانے پر ملزمان فرار۔ واقعے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان آئے، ایک اترا اور بچی کو پکڑنا چاہا۔ بچی نے شور مچا دیا۔ ملزم گھبرا کر موٹر سائیکل پر بیٹھا اور فرار ہو گیا۔ ہب آٹو کراس ریلی کے دوران طارق خان کی گاڑی کو حادثہ، سائیڈ لائن پر زخمی ہونے والا مارشل دانش دم توڑ گیا۔ انتظامیہ نے ریلی ملتوی کر دی۔ نارووال میں کاشتکار نے 50 من گوبھی مفت لٹا دی۔ صادق آباد کے دل برداشتہ کاشتکار مدثر نے کہا منڈی میں گوبھی کا بھاؤ 2 روپے کلو لگ رہا ہے، خرچہ ہی 30 سے 40 ہزار آتا ہے، 2 روپے کلو بیچنے سے بہتر ہے مفت بانٹ دوں۔ مدثر نے حکومت سے بجلی اور کھاد پر سے ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت برقرار، بارش اور برف باری کے بعد بالائی علاقے اور بلوچستان کڑاکے کی ٹھنڈ کی لپیٹ میں آ گئے۔ لیہ میں پارہ -12، کالام، گوپست، ستور -9، تلات میں -8 ریکارڈ، سکردو -6، ہنزا کوئٹہ -4، مالم جبہ، دیر اور پارہ چنار میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانیہ طوفان کی لپیٹ میں، مختلف شہروں میں ہزاروں پروازیں منسوخ، ٹرین سروس معطل۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ طوفان سے سب سے زیادہ متاثر، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، سرکاری دفاتر اور اسکول بند، 70,000 سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ مانچسٹر اور برمنگھم سمیت دیگر شہروں میں بھی ہائی الرٹ، گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ فاکس نیوز کے سابق اینکر امریکہ کے وزیر دفاع بن گئے۔ سینٹ نے پیٹ ہیگسیت کی بطور وزیر دفاع توثیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے پیٹ ہیگسیت کو سینٹ سے منظوری ملنے کے بعد مبارکباد دی۔ پیٹ ہیگسیت سابق امریکی فوجی بھی ہیں، عراق، افغانستان اور گوانتانامو بے میں انفینٹری افسر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سنوکر چیمپئن محمد آصف کی ملاقات، 60 سنوکر چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی اور 25 لاکھ روپے کا انعامی چیک پیش کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا نوجوان کھلاڑی پوری دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں، آپ نے سنوکر کی دنیا میں ملک کا نام روشن کیا، پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ نظام شمسی کے 6 سیارے زحرہ، مشتری، زحل، مریخ، نیپچون اور یورینس ایک قطار میں آ گئے۔ پلانٹری پریڈ کہلانے والے اس نظارے میں زحرہ، مشتری، زحل اور مریخ کو بغیر دوربین کے دیکھا جا سکے گا۔ نیپچون اور یورینس کا نظارہ دوربین سے کیا جا سکے گا۔ سیاروں کا یہ نظارہ 29 جنوری تک کیا جا سکتا ہے۔ اور اے سپورٹس لا رہا ہے باکسنگ کی بڑی فائٹ آپ کی اسکرینوں پر۔ IBO ورلڈ سپر لائٹ ویٹ چیمپئن شپ میں برطانوی نژاد پاکستانی باکسر کی فائٹ ہوگی۔ آدم عظیم کا مقابلہ روس کے سرگئی لیپٹینیفسن سے لندن میں ہوگا۔ فائٹ 1 فروری کو رات 11:59 پر اے سپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست نشر کی جائے گی۔